بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں حاجی اس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ دنیا کی وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی خاص رحمت برستی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ یہ کس قدر خوبصورت نظارہ ہے۔ آج کا دن پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مہمانوں سے انتہائی خوش ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے بندے جو کچھ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دیا جائے۔ اگر کوئی اولاد کا خواہش مند ہے تو اسے اولاد عطا کر دی جائے۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اگر کوئی شفا چاہتا ہے تو اسے شفا عطا کر دی جائے۔ اگر کوئی رزق میں اضافے کا طلبگار ہو تو اس کی قسمت میں رزق لکھ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، جبکہ آدم مٹی سے بنے تھے۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اے لوگو، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ اے لوگو، میں تم کو اللہ کی عبادت اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔ اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو۔ میں زمانہ جاہلیت کی تمام قدروں کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام عہدے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ صرف خانہ کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا عنصر باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان ہوں گا۔ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ جس طرح آج کا دن، یہ جگہ، یہ میدان حرمت والے اور عزت والے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی، مال، عزت، حرمت والے ہیں۔ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جبکہ تمہارے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم بھی ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، وہ تمہاری شراکت دار ہیں، وہ بے لوث ہو کر تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ اس بات کو یاد رکھنا، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا دین آئے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے دونوں کی پیروی کی تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ تمام لوگ میری بات کو سنیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ یہ تمام باتیں اگلے لوگوں تک پہنچانا، وہ اس سے اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے بعد والے لوگ میری بات کو پہلے والے لوگوں کی نسبت بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا،
میں نے تیرے پیغام کو تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آج لاکھوں لوگ میدان عرفات کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ لوگ میدان عرفات میں حج پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے۔ حدیث میں ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے۔ اس دن میدان عرفات کی جگہ وسیع ہو جائے گی۔ حج میں 2 نفل پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تمام حاجی جبل رحمت کی جانب جاتے ہیں۔ جبل رحمت کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لیکن آج کل یہ خطبہ مسجد نمرہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے خطبے کو دہرایا جاتا ہے۔ 9 ذوالحج سے پہلے یہ علاقہ، یہ سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، لیکن حج کے دنوں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک شہر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میدان عرفات حرم مکہ سے باہر واقع ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات پہلے ایک چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس جگہ بے شمار درخت لگائے جا چکے ہیں جہاں حاجی آرام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے حاجیوں کو بچانے کے لیے جگہ جگہ فواروں کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ حج کے دنوں میں اس جگہ کھانے کے پیکٹ باکثرت ملتے ہیں۔ عرفات بہت برکت والی جگہ ہے۔ اس جگہ انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسجد نمرہ سے جبل رحمت کی پہاڑی پر جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ میدان عرفات میں نہیں آتے ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ میدان عرفات مکہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک پہاڑی سلسلہ تھا۔ یہ میدان مکہ سے 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ میدان عرفات دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جو 364 دن غیر آباد رہتی ہے، یعنی یہ صرف آج کے دن 9 ذوالحج کو ہی آباد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ جو لوگ میدان عرفات میں نہیں آ سکتے ان کا حج نہیں ہوتا۔ جو لوگ 9 ذوالحج کی رات کو میدان عرفات کو نہیں چھوڑتے ان کا بھی حج قبول نہیں ہوتا، کیونکہ تمام حجاج اکرام مزدلفہ میں جا کر قیام کرتے ہیں۔ پہلے قریش میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے، مگر فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان عرفات میں جا کر خطبہ دیا، جس کی وجہ سے قریش بھی میدان عرفات میں آنے لگے۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں کئی نبی اور رسول آ کر دعائیں کرتے۔ میدان عرفات کے اندر ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام نمرہ ہے۔ اس مسجد کی یہ خصوصیات ہے، اس کو سال میں صرف ایک بار کھولا جاتا ہے۔ دوستو میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ یہ دن ذوالحج کا تھا، یہی وجہ ہے لاکھوں مسلمان اس جگہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمان اس جگہ پر پہنچ کر دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل لمبا اور چوڑا ہے۔ بہت سے لوگ پیدل سفر کرنے کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں۔ ہم لوگ بھی پیدل ہی اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بس اور ٹیکسیاں بھی اس جگہ پر پہنچتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان کے لیے علیحدہ راستے بنائے گئے ہیں۔ میدان عرفات کے اندر کرائے پر خیمے ملتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے لوگ پہلے سے ان خیموں کو بک کروا لیتے ہیں۔ میدان عرفات میں حج کے دنوں میں بے شمار کھانا بالکل فری دیا جاتا ہے۔ لوگ عمرہ کرنے کے بعد مینا میں آ کر ایک رات قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ سے ہوتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ میدان عرفات میں سینکڑوں کی تعداد میں خیمے لگائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اترے، وہاں پر آج بھی ان کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا جہاں پر ان کا مزار بھی ہے۔
جب آدم علیہ السلام خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، وہ اماں ہوا کی تلاش میں نکل پڑے۔ دونوں کئی سال تک ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، پھر میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے، جو انہوں نے جان لیے۔ انہیں جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس میدان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، مسلمان اس جگہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسے میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اس میدان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، جب عرفات سے لوٹو تو مسجد الحرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد حاجی سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں اور طلوع آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی میدان عرفات میں مغرب کی اذان ہو، میدان عرفات کو چھوڑ دیں، پھر مزدلفہ میں جا کر عشاء اور مغرب کی نماز کو اکٹھی پڑھیں۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس جگہ پر مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی: دین کا مکمل ہونا، قرآن مجید کا مکمل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ میدان عرفات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تو صحابہ اکرام کو اندازہ ہو گیا یہ ہمارے نبی کا آخری حج ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی۔ اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہم نے ان کو معاف فرما دیا، جن لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں امام کعبہ مسلمانوں کو خطبہ دیتے ہیں، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت کرو، اس سے ڈرنے میں ہی کامیابی ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو بنایا اور زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے بارشیں نازل کی جبکہ زمین سے غلہ اور اناج نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے بہت سی مخلوقات کو بنایا، تمہارے آباء و اجداد کو بنایا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس سے مدد مانگو۔ سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلا ستون یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز ہے، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ چوتھا رکن روزے، جبکہ 5واں رکن حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر خاص فضل ہے جنہوں نے اس سال حج کا فریضہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں موجود تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور اگلے سال اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو بھی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔